ہمارے درمیان موجود ہیں. پہلا جو ہمارا آج پہلا سیگمنٹ ہے مہمانوں کا سما, اس میں آج ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو سعادت گھرانے سے ہیں اور نیڈ آف لائف کے چیئرمین اور ساتھ میں محفل نعت کے حوالے سے آرگنائزر بھی ہیں اور بہت بڑا نام ہے محفل نعت کے حوالے سے ہمارے درمیان موجود ہیں, اور میں خوش آمدید کہوں گا سید جلیل احمد شاہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شاہ صاحب کیا حال ہے آپ؟ شاہ صاحب جیسے کہ الحمدللہ آپ ایک ویلفیئر بھی لے کر چل رہے ہیں اور ساتھ میں اس حوالے سے بہت کام کر رہے ہیں, تو شاہ صاحب اس رمضان المبارک میں آپ نے مطلب کہ ایسے کتنے گھرانے ہوں گے کہ جہاں پر آپ نے راشن تقسیم بھی کیا ہے؟ ماشاءاللہ میں تو آپ کی یہ دیکھتے رہا ہوں میں, مگر یہ کہ آپ کے لحاظ سے ابھی کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو بہت سخت ضرورت ہے؟ دیکھیں جی, ضرورت تو اس وقت یہ سمجھ لیجئے کہ تعداد ہی نہیں بتا سکتے کہ کتنی تعداد ہے, بے انتہا گھر اور وائٹ کالر اس میں زیادہ, تو ایسا اندازہ لگا ہی نہیں سکتے. آپ جس بستی میں چلے جائیں سینکڑوں کے حساب سے گھرانے جو ہیں بالکل بیچارے منتظر ہیں کہ ان کے گھر کو راشن ملے یا کوئی پیسہ ملے, تو بہت زیادہ تعداد. اچھا شاہ صاحب, بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ نہیں ہیں, ایسے لوگ نہیں ہیں, سب ایسے بے وقوف بنا رہے ہیں. کیا آپ نے تو بالکل اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوگا, کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو واقعی میں سفید پوش ہیں, نہیں مانگ رہے؟ نہیں, یہ بات حقیقت ہے کہ بہت لوگ موجود ہیں. اور دیکھیں چند لوگ, اگر وہ چند لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جی راشن کو اکٹھا کیا اور اس کو کر کے فروخت کر دیا, تو وہ چند لوگ جو ہیں, تو وہ چند لوگوں کا شمار اس لیے نہیں کہہ سکتے آپ کہ اکثریت جو ہے وہ زیادہ بیچاری غربت کا ہے. صحیح, بہت غربت کے مارے ہیں. آپ نکل جائیں ان کے گھروں کے اندر, جا کے دیکھیں کہ وہ پانی کے اندر روٹی گیلی کر کر کے اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں, سمجھے. تو بات یہ ہے کہ بہت زیادہ ہے, اور یہ انسان کے پورا کرنے سے نہیں ہوگا, یہ میرے اللہ کے کرنے سے پورا ہوگا. کہ اللہ ہی چاہے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ غربت بھی ختم ہوگی, یہ بیماری بھی ختم ہوگی, اور انشاءاللہ تعالیٰ سب کی عزتیں بھی محفوظ رہیں گی. بے شک. اچھا شاہ صاحب, ماشاءاللہ یہ جو آپ نے یہ جو چیئرمین ہے نیڈ آف لائف جو آپ نے اسٹارٹ کیا تھا, تو اس کی جو اسٹارٹنگ ہے تو اس کا حوالے سے تھوڑی سی ہمیں. دیکھیں نیڈ آف لائف کا ایسا ہے کہ جی خواہش تھی ہماری کہ یار ہم جو ہے ویسے تو کرتے رہتے تھے فلاحی کام, بے شک ماشاءاللہ 20-25 سال سے ہم یہی کام کر رہے تھے, اور مجھے فلاحی کام کرنے کا بہت شوق تھا ماشاءاللہ, اور کرتا رہا ہوں. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایک پلیٹ فارم ہو. صحیح. تو لہٰذا نیڈ آف لائف کا جو ہے وہ الحمدللہ 2 سال سے ہم نے دسترخوان لگایا رمضان میں, اور الحمدللہ خدا نے بڑی عزت دی, اور اللہ کے بڑے کرم سے ہم نے جو ہے پورے رمضان 800-900 آدمیوں کو کھانا کھلایا باقاعدہ. سبحان اللہ. اور ہم نے کیا کھلایا, ہم سے کھلوایا گیا, میرے اللہ نے ہم سے کھلوایا. بے شک, بے شک. تو ہماری اوقات تو ہے بھی نہیں ایسی کہ ہم اتنا کسی کے کھلا سکیں کسی کو کوئی. تو بہرحال اس کے بعد جو ہے راشن کا سلسلہ جو ہے وہ ہم رمضان میں کرتے ہیں. ویسے ابھی حال ہی میں ایک شادی ایک بچی کی تھی, تو مجھے بڑا رونا بھی آیا, بڑا دکھ بھی ہوا کہ میرے گھر ایک شخص آئے, اور وہ اس طرح آئے کہ میرے فیملی ڈاکٹر ہیں. تو میرے فیملی ڈاکٹر کے پاس ایک شخص گیا اور کہا انہوں نے کہ یار یہ میری بچی کی شادی ہے اور میرے گردے ختم ہو گئے ہیں, ڈاکٹروں نے کہہ دیا کسی وقت بھی جو ہے میرا خاتمہ ہو سکتا ہے. اللہ. اور بیٹی کی شادی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کسی ہال میں ہوگی تو ہم لے کے جائیں گے رخصت کر کے, اگر آپ کہیں ایسی کریں گے 4 آدمیوں میں تو وہ میری طرف سے رشتہ ختم سمجھے. اللہ. تو انہوں نے پھر اس پہ یہ کہا کہ ہم آپ کو 1 ہفتہ دیتے ہیں, 1 ہفتے کے اندر آپ سوچ لیں سمجھ لیں اور پھر آپ ہمیں جواب دے دیں. تو وہ میرے فیملی ڈاکٹر ہیں, ان کے پاس گئے, انہوں نے کہا یار ایک ہی شخص ہے, آپ شاہ صاحب کے پاس جائیں اور یہ پوری ڈیٹیل انہیں دے. تو الحمدللہ وہ میرے پاس آئے, اور جب انہوں نے یہ بات کہی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو میں نے کہا کیا چاہتے کیا ہیں؟ کہنے لگے میں چاہتا یہ ہوں کہ شادی کا جو ہے وہ ہال ہو جائے اور کھانا ہو جائے. اللہ. تو میرے اللہ نے کروا دیا, پروردگار نے. تو اب
ہماری جو ٹیم ہے نیڈ آف لائف کی، الحمدللہ سب سے میں نے میٹنگ کری تو انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، جس کے اوپر جو جو آتا ہے وہ دے دے اور اس مسئلے کو حل کر دیں. تو اللہ کے فضل سے میری ٹیم پوری وہاں پہنچی اور بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا، ہم نے رخصت کیا اسے. تو ایسے ایسے لمحات اور ایسے ایسے واقعات ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہم سے بس کوئی نیک کام اللہ تعالیٰ ایسا لے لے کہ ہماری آخرت بچ جائے. بے شک. اچھا شاہ صاحب، میں نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ اس کام میں سب سے زیادہ آپ کے صاحبزادے، سارے صاحبزادے اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اور اچھا یہ بھی چیز دیکھا ہے کہ آپ لوگ باہر سے فنڈ نہیں لیتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے اس کام کو اس لیے نہیں کیا کہ ہم جو ہے اس کام کو کر سکتے تھے بآسانی، جس طرح سے ہم کر رہے تھے کہ جی سال میں ایک دفعہ دسترخوان چلانا اور رمضان میں راشن کو تقسیم کرنا، کچھ غریبوں میں کپڑے یا کوئی چیزیں تقسیم کرنا. تو اللہ کے فضل سے یہ تھا کہ ہمارے اپنے ایسے تھے کہ ہم آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر کے اس کو کام کو کر لیا کرتے تھے. صحیح. لیکن جو یہ اب کرونا آیا ہے تو اس کرونا کو دیکھنے کے بعد میں نے ابھی آپ سے کچھ دیر پہلے کہا کہ یہ تو اللہ ہی پورا کر سکتا ہے. میرا اپنا نظریہ ہے کہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ جو اس قسم کی غربت ہے اسے ہم خاتمہ کر سکیں اس غربت کا. تو اب ہم نے یہ بات ضرور کہی ہے، کچھ جو ہمارے دوست احباب جو ہمارے جاننے والے ہیں یا جو نہیں بھی جانتے ہیں، صاحب حیثیت ہیں، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ یار اس نیک کام میں، اور یہ کام اچھا کر رہی ہے نیڈ آف لائف، تو لہٰذا یہ ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ کاندھے سے کاندھا ملائیں. تو ہم ویلکم کہتے ہیں ان کو. صحیح. اب ہم نے ویلکم ان کو اس لیے کہا ہے کہ اب جو ہے یہ کام بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اور شاہ صاحب پھر بھی یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ اتنے سالوں سے یہ کام خود آپ لوگ لے کر چل رہے تھے، کسی سے وہ نہیں کر رہے تھے. کیونکہ ابھی ایسے حالات ہیں جتنی مدد کی جائے وہ کم ہے. کیونکہ آج کل تو وہ لوگ جو فوڈ پانڈا رائڈرز ہو گئے، جو اور بھی رائڈرز ہو گئے، وہ بھی آج کل پریشان ہیں. بالکل بالکل. جو ٹیچرز ہو گئے، جو اور جو کیا نا اوبر چلاتے تھے، کریم چلاتے تھے، وہ بھی آج کل پریشان ہو گئے. بے شک. تو شاہ صاحب ایسے لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میں تو آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ لوگ آ رہے ہیں کہ جن کے میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. الحمدللہ جن کو میں نے بانٹتے ہوئے دیکھا ہے، جن کو میں نے دیتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں کو، وہ لوگ آئے ہیں. اور بس اللہ ان کی عزت محفوظ رکھے. اور میں نے کہا نا کہ وائٹ کالر ان کا وائٹ ہی رہے، پروردگار ان کو وائٹ ہی رکھے ان کا کالر. تو وہ لوگ آ رہے ہیں جو بانٹتے چلے آئے ہیں، اور وہ لوگ آئے ہیں. اللہ. تو شاہ صاحب اچھا یہ بتائیں کہ جو آپ ماشاءاللہ کئی سالوں سے یہ دسترخوان لگا رہے ہیں رمضان المبارک میں، تو اس سال ابھی تو آپ کو پتہ ہے لاک ڈاؤن کے حوالے سے تو بالکل اجتماعی دسترخوان نہیں ہو رہا، تو ابھی کیا صورتحال ہے؟ ابھی ہم نے یہ کیا ہے کہ اس کو کہ ابھی کچھ کھانے کا انتظام بھی ہم کرتے ہیں کہ جی کیا نام ہے، کھانا پیک کرایا اور پہنچا دیا. لیکن اس میں ہم بہت کمی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ایک وقت کے دینے سے جو ہے اس کا پورا نہیں ہو رہا. ہاں بے شک صحیح. اچھا اب یہ ہے کہ اگر ہم اسے 10 دن کا 15 دن کا اگر راشن دے دیتے ہیں تو کم سے کم اس کو یہ تو ہے کہ مجھے دروازے کی طرف نہیں دیکھنا پڑے گا روزانہ ہر ٹائم کے بعد کہ جی کہ نام ہے کوئی آنے والا ہے، کوئی دے گا. تو یہ ہے کہ 15 دن کا اس کے گھر میں اگر راشن ہے تو الحمدللہ وہ بڑے سکون کے ساتھ اپنے روزے بھی رکھ سکتا ہے، اپنے بچوں کا بھی پورا کر سکتا ہے. تو ابھی ہم نے فی الحال یہ سوچا ہے کہ جی ہم گھر گھر جو ہے وہ راشن بھی بانٹیں، اور کیا نام ہے علاقہ وائز جو ہمیں فون آتے ہیں تو ہم ان کو انکوائری کرتے ہیں باقاعدہ. صحیح. اور وہی جیسے بھی آپ نے کہا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو انہی لوگوں کا سننے کے بعد کہ جی لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو پیٹ بھرے لوگ ہیں اور لے کے راشن کو تقسیم بیچ رہے ہیں. جی جی جی. تو لہٰذا اس کی وجہ سے پھر ہمیں یہ ہے کہ مجبوراً جانا پڑتا ہے علاقے میں اور انکوائری بھی کرنی پڑتی ہے. تو پھر ہم انکوائری کر کے انشاءاللہ ان کو کھانا. اچھا شاہ صاحب میں نے یہ دیکھا ہے زیادہ تر آپ اپنے ہاتھ سے یہ کام کر رہے ہیں. جی. آپ بے شک ٹیم پوری ہے مگر آپ کی کوشش ہوتی ہے اپنے ہاتھ سے یہ کام کرتے. تو کیا محسوس ہوتا ہے یہ خود کام کر کے، جو دل کو جو اطمینان ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ایسا؟ دیکھیں جی اچھا کام کرنا جو ہے میرا خیال ہے کوئی شخص بھی ہوگا ہر اچھے کام کو چاہے گا کہ یہ میں اپنے ہاتھ سے کروں. بے شک. اور
دلی سکون اور دلی تسکین جو ملتی ہے نا اس کا جواب نہیں. اللہ سمجھے؟ تو وہ جو سکون ملتا ہے تو اس کام وہ ایک وہی لالچ ہے ہمارا کہ دل کی سکون کے لیے, اور یہ اللہ تعالیٰ کوئی ہماری نیکی کو قبول فرما لے اور ہماری لائف بن جائے. تو بس ایک یہ لالچ ہوتا ہے اور دلی سکون کے لیے کرتے ہیں اس کام کو. ماشاءاللہ ویسے تو میرے بیٹے سارے اور الحمدللہ ان کے ساتھ جو ہے میرے نیڈ آف لائف کے ورکر بھی ہیں, جن فاروق ہیں, پرویز ہیں, الحمدللہ یہ بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں میرے حسن کے ساتھ. تو ماشاءاللہ بچے بہت ایکٹیو ہیں اور بچے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اچھا شاہ صاحب, یہ نیڈ آف لائف جو آپ نے اسٹارٹ کیا, ایک تو پہلی بات تو یہ مجھے بتائیں, یہ جو نام نیڈ آف لائف, یہ اس کا مقصد, اور پھر اس کے بعد کتنے سال ہو گئے آپ کو یہ ویلفیئر چلاتے ہوئے؟ دیکھیں ویلفیئر کا تو یہ ہے کہ یہ ہم نے ابھی 2 سے 3 سال کے اندر ہی ہم نے اس ویلفیئر کو بنایا. صحیح. لیکن ویلفیئر کام میں نے بتایا نا کہ میں 25 سے 30 سال وہ تو آپ ماشاءاللہ وہ اپنا پرسنلی کر رہے تھے کام. تو بس اللہ کے فضل سے اس میں اللہ نے عزت دی اور ایک اچھی ٹیم دے دی. ہمارے سرپرست اعلیٰ جو ہے جناب لیاقت صاحب, اللہ ان کو زندگی اور صحت تندرستی دے. وہ بڑے نائس آدمی ہیں اور ان کی بھی تمنا اور خواہش یہی ہے کہ ہم اس کام کو مرتے دم تک کرتے رہیں اور اللہ ہم سے کوئی ایسا کام کرا لے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے. تو ان کی بھی خواہش ہے, اور جب مجھے ایسے لوگ ملے تو پھر میرا جذبہ بھی جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ بڑھ گیا. بے شک. اچھا آپ کو ناظرین محترم یہ بتاتا چلوں کہ شاہ صاحب کبھی آج تک اس موضوع پہ گفتگو نہیں کرتے کہ وہ کتنی مدد کر رہے ہیں لوگوں کی, کیا مطلب نیڈ آف لائف کے حوالے سے کتنا کام کر رہے ہیں. تو مگر آج بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ نہیں ہیں, صرف لوگ آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں, لوگ راشن لے کر چلے جاتے ہیں وہ بیچ دیتے ہیں. شاہ صاحب یہ خود کام کر رہے ہیں, خود گھروں میں جا کر انکوائری لے رہے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو ابھی جن کو بہت ضرورت ہے بہت. اچھا شاہ صاحب مزے کی بات یہ کہ الحمدللہ ہمارا ایک یہاں پر سیگمنٹ بھی ہوتا ہے نیکی کا سما, جس میں یہ کہ ہم ان حضرات سے اپیل کرتے ہیں جو دوسروں کی مدد اپنے مدد اپنی تحت کریں, یا اگر ہمیں یہاں پر دے سکتے ہیں تو ہم یہاں پر, کیونکہ ہمارے پاس ایسے لوگوں کی بھی کالز آتی ہیں, یہاں پر دونوں لوگوں کی کال آتی ہیں جو ابھی جن کو ضرورت ہے راشن کی. اچھا ابھی ہمیں بھی آ رہی ہے الحمدللہ, ہمارا یہ کہ روزانہ 2-3 راشن 2-3 جیسے جیسے ہمارے پاس آ رہے ہیں جنت ٹی وی کے ذریعے تو اس طریقے سے جا رہے ہیں. مگر شاہ صاحب ابھی میں نے دیکھا ہے کہ سرجانی وغیرہ میں آپ جائیں تو لوگ ایسے ایسے ہیں کہ واقعی میں رو رہے ہیں. نہیں ماشاءاللہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سرجانی سے لے کے خدا کی بستی تک میں نے ماشاءاللہ پورا وزٹ کیا ہے, اور وہاں بھی ہمارا راشن ماشاءاللہ پہنچا ہے. اور بلکہ سرجانی سے زیادہ خدا کی بستی جو ہے وہاں بہت زیادہ خرابی ہے, اور ہم نے وہاں جا کے راشن جو ہے وہاں بھی بانٹا ہے. سبحان اللہ. تو بس بات یہی ہے کہ ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہمارے پاکستان میں اللہ نے اس نیک کام کے لیے بہت بڑا دل دیا ہے ہمارے پاکستانیوں کو. بے شک. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے لوگ ماشاءاللہ سرمایہ دار جو ہیں وہ اپنے سرمایہ کو چھپا کے نہیں بیٹھے ہوئے, ماشاءاللہ وہ بھی راشن تقسیم کر رہے ہیں. اچھا مزے کی بات شاہ صاحب, پچھلے سال میں چاہ رہا تھا کہ آپ یہاں پر آئیں, مگر آپ کی جو مصروفیات تھیں دسترخوان میں, باقاعدہ ہمارے ساتھ جو علماء کرام پچھلے سال علماء کرام بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے تھے افطار کے وقت, تو ہم لوگ کبھی کبھار آپ کی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے تھے جو لائیو آ رہا تھا. مطلب اتنا افطار تقسیم ہو رہا ہے, اتنا تقسیم ہو رہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس کمیونٹی میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو دل کھول کر بس دے رہے ہیں. اور روزانہ, اچھا یہ نہیں کہ صرف افطار میں تو ایک ہوتا ہے فروٹ وغیرہ ہو گیا, مگر روزانہ جب دیکھیں کہ نا میں بریانی کی دے گئے, تو یہ ماشاءاللہ یہ کرم ہے یہ میرے سرکار کا. اور حقیقت ہے کہ ہم نے جب پہلا رمضان شروع کیا تھا تو ہم نے 4 دیگیں منگائی تھی. تو جب ہم نے 4 دیگیں منگائی تو ماشاءاللہ پوری ہو گئی. دوسرے دن جب آیا تو پھر 4 دیگیں ہماری آئی, تو پتہ یہ چلا کہ بے انتہا لوگ رہ گئے اس میں. پھر ہم نے 6 کر دی. اللہ. پھر اس کے بعد
وہ 6 بھی کم پڑی, پھر ہم نے 8 کر دی, پھر ہم نے 10 کر دی, اس طرح ہم نے 14 دیگیں ہماری آنے لگی الحمدللہ. تو بس یہ کرم ہے سرکار کا, جو ہے ہم کرتے رہے, بڑھاتے رہے, ادھر ماشاءاللہ پبلک بڑھتی رہی اور اللہ برکت ڈالتا رہا. تو یہ کرم ہے میرے اللہ کا اور میرے سرکار کا کہ یہ کام ہم سے لینا تھا اس نے, اور یہ کام ہم سے لیا. اور اس سال اللہ کی کیا بہتری ہے, تو اللہ نے اب گھر گھر ہمیں بھیج دیا کہ بھائی اب ان کے تم پہلے تو انہیں دسترخوان پہ بٹھا کے کھلاتے تھے, اب ان کے گھر گھر راشن پہنچاؤ. تو اب اللہ نے ہماری یہ ڈیوٹی لگا دی ہمیں, بالکل ہاں قبول ہے جی, اور بڑے دل و جان کے ساتھ الحمدللہ اس کام کو ہم کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. اچھا شاہ صاحب, ایک اس حوالے سے میں آخری سوال کرتا جا رہا ہوں. اگر کوئی لوگ مطلب کوئی آپ ماشاءاللہ آپ کو سب دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ اور یوٹیوب پر, تو یہ بتائیں کہ اگر کسی کو راشن وغیرہ کی ضرورت ہے تو وہ کس طریقے سے آپ سے ویسے رابطہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نیڈ آف لائف کے پیج پہ ہمارا نمبر چل رہا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, تو وہ اس پیج کے اوپر فون کر سکتے ہیں. اس پہ ہمارے جو ہے ورکر ہیں ان کے وہ رابطہ کریں گے فوراً, اور وہ پہلے دیکھیں گے کہ بھائی کہاں کا ہے. بے شک. تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ضرور ان کے گھر پر راشن پہنچے. صحیح, مطلب کہ آپ لوگ اگر کوئی سفید پوسٹ لوگ دیکھ رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ اگر آپ کو نیڈ آف لائف کے فیس بک پیج پہ چل جائیں یا تو ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پر کر دیں, ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نیڈ آف لائف کا نمبر بھی دے دیں گے. پھر آپ جب ان سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اگر آپ وائٹ کالر لوگ ہیں جو دیکھیں جو واقعی میں اس چیز کے مستحق ہیں, شاہ صاحب وہاں تک پہنچ رہے ہیں, جو اس چیز ان کھانوں کے لیے مستحق ہیں, جہاں ان کا حق ہے, آپ لوگوں کا جہاں تک حق ہے وہاں تک شاہ صاحب جا رہے ہیں. اچھا شاہ صاحب, اب ہم آتے ہیں محفل نعت کے حوالے سے. ماشاءاللہ ایک آپ کا نام ہے محفل نعت کے حوالے سے, آپ تقریباً محافلوں میں ہوتے ہیں, اور کبھی کبھار تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک دن میں آپ کی 6-7 محفلیں بھی ہوتی ہیں. ایسا بھی ہے. تو شاہ صاحب کس طرح یہ آپ جاتے ہیں 6-7 محفلوں میں؟ پہلے تو یہ آپ مجھے بتائیں, سب جگہ جانا مناسب ہوتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ جب 30 سال کا آپ نام لے رہے ہیں اور 30 سال میرے گزر گئے ہوں, بے شک, تو اس 30 سال میں سارے الحمدللہ جو بھی نعت خواہ ہیں محبت کرنے والے ہیں. بے شک. اچھا, اب جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور وہ ہمیں محبت سے بلاتے ہیں, تو ہمیں بھلے چاہے 15 منٹ دینے پڑے تو ہمیں دینے ہوتے ہیں وہ 15 منٹ, کیونکہ وہ خلوص اور محبت والے 15 منٹ ہوتے ہیں, اور وہ مجھے دینے پڑتے ہیں. تو شاہ صاحب پھر بھی کیا نام ہے, بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن میں اتنی محافلیں آ رہی ہیں, تو یہ ٹائم مینیج ہو جاتا ہے آپ سے؟ نہیں, دیکھیں ہوتا تو نہیں ہے لیکن کرنا پڑتا ہے. اسے کرنا اس لیے پڑتا ہے مجھے. ہاں بعض ذرا کچھ علاقے آؤٹ ہو جاتے ہیں تو پھر میں تھوڑا سا معذرت کر لیتا ہوں, لیکن ورنہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چاہے علاقہ آؤٹ کیوں نہ ہو اور میں 10 سے 15 منٹ ضرور دوں, کیونکہ مجھے کسی نے بڑی محبت سے بلایا ہے, اور میری جب حاضری ہے تو پھر میری کیا اوقات, تو میں اپنی حاضری کو مکمل کروں. اور شاہ صاحب اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں؟ ہاں ایسا بھی ہے کہ آپ جب نہیں جا پاتے ہوں گے تو؟ ایسا بھی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اصل میں کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں. میں ایک بات بتا دوں کہ میرا پوسٹر چلا. صحیح. اب میرا پوسٹر چل رہا ہے کہ جی شاہ صاحب کو جو ہے 24 تاریخ کو بلایا گیا ہے. اب وہ پوسٹر چلا ہے تو اس کو دیکھنے کے بعد جو ہے کسی دوسرے صاحب نے بھی پوسٹر چلا دیا کہ بھائی انہوں نے میرے بھی آنا ہے, پھر وہ تیسرے نے چلا دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس میں ایسا ہے کہ اگر تھوڑی سی میں آپ سے اجازت لے لوں, آپ نے مجھے یہاں بلایا ہے, اللہ آپ کو صحت دے تندرستی دے, تو آپ نے مجھے یہاں بلایا ہے اور مجھے ظاہر ہے آپ نے عزت کے ساتھ بلایا ہے, تو لہٰذا یہ ہے کہ میں نے آپ کو وقت دیا ہے. بے شک. تو مجھے معلوم ہے کہ جی ہاں آپ نے مجھے بلایا. اب اسی وقت پہ اگر مجھے کوئی دوسرا شخص بلائے اور وہ مجھ سے بغیر پوچھے, آپ نے تو مجھ سے اجازت لی, اور وہ بغیر پوچھے میرے پوسٹر کو چلا دینا, تو اس میں پھر وہ اسے ناراض نہیں ہونا چاہیے. صحیح. اسے یہ ہونا چاہیے کہ مجھ سے پہلے کسی نے بلایا ہوا ہے. صحیح. تو شاہ صاحب لوگ آپ سے محبت اتنی کرتے ہیں کہ بس وہ مان بھی نہیں سکتے کہ شاہ صاحب ہماری محفل میں نہ آئے, شاہ صاحب ہمارے در دولت میں نہ, ایسا ہو بھی نہیں سکتا. وہ تو میں نے ابھی آپ سے کہا کہ دیکھ اس کے باوجود
میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ سب محبت کرتے ہیں تو کیوں نہ مقصد میں 1 گھنٹے کی بجائے اگر 10 منٹ اور 15 منٹ دے دوں تو یہ کہ سب کی محبتیں جو ہے ڈیوائڈ ہو جاتی ہیں, بڑھ جاتی ہیں بس. صحیح. اچھا شاہ صاحب, ابھی ریسنٹلی آپ لاسٹ ٹائم عمرے پہ گئے تھے, عمرے کی ادائیگی. جی جی جی. اور میرے خیال سے آپ وہاں جب گئے تھے تو اسی وقت لاک ڈاؤن اسٹارٹ ہوا ہے. میں جب وہاں پہنچا ہوں عمرے کے لیے تو 2 دن گزرے تھے مجھے, تو پتہ یہ چلا کہ عمرے بند ہو چکے ہیں اللہ. اور پاکستان میں بھی بالکل پابندی لگ گئی ہے عمروں پہ. تو میں نے بڑا شکرانہ ادا کیا وہاں کہ یا اللہ تیرا بڑا احسان ہے, بڑا شکر ہے میرے سرکار کا کہ دیکھیں 2 دن پہلے بھی ہو سکتا تھا یہ کام, بے شک, اور میں نہیں آ سکتا تھا. تو کرم ہے میرے سرکار کا کہ میں یہاں آ گیا ہوں. تو اللہ کے فضل سے بڑی خوش آئین بات یہ کہ میں نے الحمدللہ حرم کے اندر 10 دن مکمل کیے. ماشاءاللہ. 20 دن کا میرا پیکیج تھا, تو 10 دن میں نے حرم میں مکمل کیے. اور 10 دن کے بعد جب میری روانگی مدینے کے لیے ہوئی تو میں گاڑی کے اندر جب روانہ ہوا ہوں بیٹھ کر, تو راستے میں مجھے فون آیا کہ حرم شریف بند کر دیا گیا ہے اللہ. اور وہاں پر جو ہے عمرے پر پابندی لگا دی ہے. اللہ اکبر. تو میں نے دل کے اندر یہ محسوس کیا کہ یا اللہ تیرا کرم ہے اور میرے سرکار کا بڑا کرم ہے کہ میرے 10 دن مکمل کرائے اور کوئی مجھے مشکل اور کوئی کسی قسم کی نہیں آئی. پھر میں مدینے میں 10 دن رہا اور الحمدللہ میرے 10 دن بڑے خوبصورت گزرے. 10واں دن جو تھا صبح سے انہوں نے کہا ہوٹل خالی کریں, ہوٹل خالی کریں, یہ سارے ہوٹل سیل ہو چکے ہیں, آپ ہی کا ہوٹل رہ گیا یار, آپ لوگ سامان نہیں نکال رہے. میں نے کہا بھائی 4 بجے عصر کی نماز پڑھ کے نکالوں گا, میں اس سے پہلے نہیں. تو پتہ یہ چلا کہ ماشاءاللہ وہ 80 سیٹر ہوتی ہے ایک گاڑی بڑی, صحیح, وہ صرف ہمیں 5 آدمیوں کو لینے کے لیے آئی, ہمارے گھر والے 5 جو افراد تھے, اللہ. پوری گاڑی, اور ایئرپورٹ ماشاءاللہ لے کر گئی وہ. تو چھوٹا جہاز ہمیں لینے کے لیے آیا. پتہ یہ چلا کہ یہ آخری جہاز ہے اور آخری فلائٹ ہے یہ. اللہ. اور اس کے بعد دوسرے دن جب ہم نے سنا کہ تمام فلائٹیں بند کر دی گئی ہیں, کیا بات ہے. تو میرا عمرہ جو ہے یہ ماشاءاللہ مجھے اشارہ دے رہا ہے کہ میرا عمرہ قبول میرے سرکار نے کر لیا. اللہ نے مطلب کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ قبول ہیں شاہ صاحب. وجہ یہ کہ جہاں لاک ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا پھر بھی آپ نے وہ سارے دن وہاں پر گزار لیے. بے شک بے شک. تو یہ تو بس کرم, یہ صرف اس رب کا کرم ہے, کرم. بے شک. اور اس کے حبیب کا کرم ہے کہ بس آپ کو بلوانا تھا. بے شک بے شک. ورنہ اگر 1-2 دن بھی تھوڑا سا اونچ نیچ ہو جاتی تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. بے شک بے شک بے شک. کچھ بھی نہیں ہوتا. میں جتنا شکر ادا کروں اپنے اللہ کا کم ہے, اور میں اس قابل نہیں ہوں, تو میں تو بہت گناہ گار. اپنے حبیب کو, اپنے عاشق کا بس کو دیکھنا تھا, بس 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 بس, یہ کہنا تھا کہ اب میرا عاشق میرا دیدار کر لے. بے شک بے شک, اس میں کوئی شک نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا راستہ بنایا کہ آپ وہاں گئے بھی, آپ نے عمرہ بھی ادا کیا. اور بڑی بات تو شاہ صاحب یہ کہ آپ نے وہ مناظر نہیں دیکھے جب خانہ کعبہ میں لوگ نہیں تھے. ہاں وہ نہیں دیکھے میں نے. آپ نے وہی اچھے مناظر دیکھے جب سب عمرہ کر رہے تھے, سب طواف کر رہے ہیں, وہ آپ نے مناظر دیکھے. ماشاءاللہ. بالکل بالکل. بہت بڑی بات. شاہ صاحب کوئی مدینے کے حوالے سے یا آپ جب عمرے پہ گئے ہوں کوئی ایک ایسا واقعہ جو بہت مختلف, بہت ویسے آپ یہ بتائیں آپ نے کتنی دفعہ عمرہ؟ میرا یہ ماشاءاللہ 6ٹھا عمرہ تھا. اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس میں حج بھی؟ حج بس یہ ہے کہ میری مصروفیات کہہ لیں کہ بس نہیں ہو, اللہ ضرور انشاءاللہ لے کر جائے گا. انشاءاللہ. ماشاءاللہ یہ میرا 6ٹھا عمرہ. ماشاءاللہ. اچھا شاہ صاحب کوئی ایسا مدینے میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو جو بہت یادگار آپ کا واقعہ؟ دیکھیں مدینے کے اندر تو ماشاءاللہ جب اس جگہ پہ آپ جاتے ہیں تو واقعات تو آپ کے ساتھ بہت سارے ہوتے ہیں. بے شک. سمجھے. تو اس میں ایسا ہوا کہ میں ایک دفعہ طواف کر رہا تھا, اور طواف کرتے ہوئے ایک شخص جو ہے یعنی ملنگ ٹائپ کا کہہ لیں آپ اسے, وہ میرے آگے آگے چل رہا تھا ماشاءاللہ. تو میں اسے جو ہے راستہ لینا چاہ رہا تھا. اچھا. اس شخص نے مجھے راستہ نہیں دیا. تو میں بڑا یعنی جیسے ایک غصہ سا اور جھنجھول سا آتا ہے نا آدمی کا. ہاں. تو بس الحمدللہ
جب منہ مبارک کی طرف مڑے ہم صحیح. تو الحمدللہ ایسا ہوا کہ وہ راستہ بالکل کلیئر ہوا بھوسے کے لیے کہ جیسے کوئی وہاں شخص ہے ہی نہیں, اللہ اور وہ شخص غائب ہو گیا, اللہ اور مجھے وہ بھوسا ملا. تو میں بعد میں میرا جو غصہ تھا تو وہ میرا ٹھنڈا ہوا, تو وہ مجھے ایک بڑا یادگار چیز ہے. آپ نے وہ صبر کیا, ہاں تو اس صبر کا پھل اللہ تعالیٰ نے ایسا دیا کہ بس بہت کم لوگوں کو ایسا ملتا ہے. جی جی جی, بہت شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اچھا شاہ صاحب, بس آخری بات یہ کہ آپ جنت ٹی وی کے حوالے سے الحمدللہ, پہلی بات تو یہ کہ میں کم و بیش 2016 سے رمضان ٹرانسمیشن کر رہا ہوں, اور آپ پہلی دفعہ ہماری رمضان ٹرانسمیشن میں شرکت فرمایا آپ نے. اچھا شاہ صاحب, جنت ٹی وی کے حوالے سے جو یہ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ, میں نے عمرے پہ سے آنے کے بعد جو ہے ایک اتفاقاً کہہ لیں کہ وہ دیکھ رہا تھا, تو جب میں نے دیکھا تو یار یہ جنت ٹی وی, پھر میں نے دیکھا کہ یہ ایسا نہیں, تو یہ چلا رہے ہیں. اچھا مجھے علم میں نہیں تھا کہ یہ ماشاءاللہ آپ کر رہے ہو. صحیح. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھ کر تمہیں, اور بڑا اچھا لگا, یعنی اور لوگوں سے مختلف انداز. بے شک. تو مجھے اچھا لگا, تو میں نے ایک میسج کیا تھا, شاید آپ نے پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو. جی شاہ صاحب, کیا تھا وہ میں نے, تو بس یہ سمجھے کہ وہ میرا میسج بتا دے گا آپ کو کہ جنت کا جو ہے اس کے بارے میں میری کیا رائے تھی. تو اللہ پاک بس خوش رکھے آپ کو, اس میں کامیابی دے. بس آپ لوگ کا ساتھ چاہیے, آپ کی دعائیں چاہیے شاہ صاحب, اور انشاءاللہ ہم آگے ترقی کرتے رہیں گے, بس آپ کی دعائیں چاہیے انشاءاللہ. بس آپ اس پہ کامیابی کرو گے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر کام میں, ہر معاملات میں اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے. اللہم آمین. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب. اور یہ تھا ہمارا سیگمنٹ مہمانوں کا سما, اور یہاں ہم شاہ صاحب کو اجازت دیں گے, اور شاہ صاحب کا بہت بہت شکریہ ایک بار پھر.